السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج انتہائی اہم ٹاپک عربی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ، کس حوالے سے امپورٹنٹ کہ قرآن مجید میں اس کا کثرت کے ساتھ استعمال ہے، احادیث میں بھی اس کا کثرت کے ساتھ استعمال ہے۔ اسے اتنا ڈیلے کیوں کیا، اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو ہمیں غیر صحیح افعال پڑھنے تھے، اس لیے اس کو میں نے ڈیلے کیا، اور اس کا تعلق جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس کو دو سٹیپ میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی گردان اور اس کا مادہ اور اس کا باب وہ بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے چند چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے آپ کے سامنے یہ ٹاپک بھی واضح ہو جائے گا جیسے گزشتہ ٹاپک آپ نے سیکھے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس لیکچر کے نیچے لنک میں آپ کو دو بکس کے PDF کے لنک شیئر کروں گا، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ اس گرامر کے ختم ہونے سے ہو سکتا ہے کل یعنی نیکسٹ لیکچرز میں میں اس کی ابتدا کر دوں، کیونکہ میں بیسیکلی آج کے لیکچر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس لیکچر کے بعد میں ان کتابوں کی طرف آؤں گا، کیونکہ ان لیکچرز میں اس کا استعمال کافی زیادہ آئے گا جو آج ہم سٹڈی کریں گے۔ تو ان کو پرنٹ کروا لیجئے، پرنٹ کر لیجئے۔ اس کی ایک تعارفی ویڈیو میں انشاءاللہ چھوٹی سی مختصر ڈالوں گا، اس کو ضرور سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ میں کیوں کروانا چاہ رہا ہوں۔ میں اس میں طوالت نہیں چاہتا اس لیکچر میں۔ بہرحال تو کانا یکونو کا استعمال ہے، کاف واو نون مادہ ہے، یہ باب نون سے آتا ہے۔ اب باب نون سے آنے کے بعد یہ کیا بنتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی کاوانا یکونو، یکونو، کاوانا یکونو، اور اجوف کا قاعدہ بن جاتا ہے، کیونکہ واو درمیان میں ہے۔ واو یا یا اگر درمیان میں آ جائے یعنی عین کلمہ پر آ جائے تو وہ اجوف کہلاتا ہے۔ اجوف کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، پیچھے زبر ہے، واو اپنے پچھلے کے موافق میں چینج ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا کانا، کانا، یہ بن گیا کانا۔ اور یکونو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیش پیچھے ٹرانسفر ہوتی ہے اور واو خالی ہو گیا اور یہ اپنے پچھلے کے حساب سے یہ یکونو بن گیا، کانا یکونو۔ سو اس کا مطلب کیا ہے ابھی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ کانا کا مطلب ہے وہ تھا، اس کا مطلب ہے وہ ہوگا۔ اب آپ غور کریں ان کے میننگ کے حساب سے کہ وہ تھا وہ ہوگا، یہ کوئی بھی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، یہ فعل ہے، یہ بات یاد رہے یہ فعل ہے، اسے فعل ہی کہیں گے ہم۔ وہ تھا، اور کیونکہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو سامنے لکھوں ضربا یضرب، تو اس کا مطلب ہے اس نے مارا، یہاں پہ ہے وہ مارے گا یا وہ مارتا ہے، وہ مارے گا یا وہ مارتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس میں جو فعل ہے وہ اپنے میننگ پورے دے رہا ہے، لیکن یہ اپنے میننگ پورے نہیں دے رہا۔ یعنی وہ تھا، کیا تھا؟ بات مکمل نہیں ہو رہی، یہ بات مکمل ہوگی، یہ پورا جملہ ہے اس نے مارا، ضربا، کانا، یہ پورا جملہ نہیں بن رہا۔ اس کا مطلب اس کو کچھ اور چاہیے جو اس کے میننگ کو مکمل کرے گا۔ اسے کہتے ہیں فعل ناقص، فعل ناقص۔ ناقص، اس سے پہلے ہم نے غیر صحیح افعال میں ناقص پڑھے ہیں، وہ حروف علت اور حمزہ کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص سے مراد جو فعل اپنا پورا میننگ نہیں دے رہا اسے فعل ناقص کہتے ہیں، اور اس کی پوری فیملی ہے، اس کا پورا خاندان ہے۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے، اس کے خاندان کو اس کے ساتھ۔ جیسے انا و اخواتها تھا کہ انا اور اس کی فیملی تھی، اسی طرح اس کی بھی ایک فیملی ہے کانا و اخواتها، یعنی جو بالکل اسی کے جیسے ہوں گے کہ وہ بھی فعل ہوں گے، اپنے میننگ رکھیں گے لیکن میننگ مکمل نہیں دیں گے۔ تو ہم جس طرح ہم نے پہلے انا کو سٹڈی کیا تھا، اس کو سمجھ لیا تھا، پھر ہمیں سمجھ آ گئے تھے، اسی طرح ہم کانا کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں وہ بھی سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا بیسک تعارف ہے، یہ فعل ناقص ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی گردان لکھتا ہوں۔ پہلے ہم اس کو جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال کریں گے، پھر اس کو جملہ فعلیہ کے ساتھ آپ کو استعمال کر کے دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے میں گردان لکھ لوں اس کی۔ جی تو میں نے آپ کے سامنے اس کی گردان لکھ لی ہے، کانا کانا کانو، وہ تھا وہ دونوں تھے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو فعل میں سمجھایا تھا کہ اس کے اندر ہڈن طور پہ ضمیر موجود ہے اس وقت، تو اس کا مطلب وہ تھا وہ دونوں تھے،
وہ سب تھے، وہ تھی وہ دونوں تھیں وہ سب تھیں، تم تھے تم دونوں تھے تم سب تھے، تم تھی تم دونوں تھے تم سب تھے، میں تھا اور ہم سب تھے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ شروع سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہوگا اور آخر میں ہم ہوں گے۔ اس کا اب استعمال پہلے جملہ اسمیہ کے ساتھ دیکھ لیں۔ میں جملہ لکھتا ہوں الجو باردن، الجو باردن، الجو کا مطلب ہوتا ہے موسم، اور باردن اس کی خبر ہے ٹھنڈا، یعنی موسم ٹھنڈا ہے۔ اب یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جو ہمیں حال کی سچویشن بتا رہا ہے کہ یعنی ابھی کی موسم ٹھنڈا ہے۔ میں کہتا ہوں خالد بیمار ہے، خالد مریض، مبتدا خبر۔ میں کہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، انا مریض۔ اب آپ نے اس وقت ہو سکتا ہے یہ غور نہ کیا ہو کہ ان سب کا ترجمہ ہے میں آ رہا ہے، لیکن اگر ہم ان سب کا ترجمہ تھا میں کرنا چاہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو جملہ اسمیہ کو تھا میں لے جانے کے لیے یہ استعمال ہوگا، اور جملہ اسمیہ کو مستقبل میں لے جانے کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ دیکھیں لازمی طور پہ نہیں ہے کہ صرف حال یا مستقبل یا ماضی فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کو بھی ایسی کنڈیشن آ سکتی ہے نا کہ جیسے میں بیمار ہو جاؤں گا، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، موسم گرم تھا، موسم ٹھنڈا تھا، تو اس طرح سے ہم تھا ہوگا اس کو کیسے جملہ اسمیہ کو اس میں لے کے جاتے ہیں، تو اس کا استعمال یہاں سے ہے۔ اب استعمال کیا ہے؟ استعمال یہ ہے الجو۔ الجو ایک تو یہ آپ دیکھ لیں اسم ہے، پھر یہ مبتدا ہے، اور پھر یہ مذکر ہے، اور پھر یہ ایک ہے، موسم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو فی الحال اتنا سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ موسم ٹھنڈا تھا، تو میں یہاں سے کانا کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ لے کے آتا ہوں، میں رکھتا ہوں کانا۔ یہاں سے غور کریں، کان الجو باری دن، یہ چینج آیا کہ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے، اور اب ایک چینج آئے گا جو انا میں آیا تھا، سیم یہ کہلائے گا جی یہ اس وقت ہے اسم کانا، اسم کانا، اور یہ ہے خبر کانا، اور ترجمہ کیا بن گیا؟ موسم ٹھنڈا تھا، کان الجو باردن۔ اب یہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کے پڑھا جائے گا، کان الجو باردن۔ خالد بیمار تھا، اب چونکہ خالد ایک تو واحد ہے، پھر اسم حاضر ہے، ہم کیا کریں گے؟ کانا خالد مریضن، خالد بیمار تھا، خالد اسم کانا مریضن خبر کانا۔ تو کانا فعل ایک ایسا ہے جس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے فعل، لیکن اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ یہ ایک پوری فیملی ہے، اس کے اندر پورے افعال ہیں انشاءاللہ، تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کون سا کیسے ہوگا، وہ ان کی پوری لسٹ ہے، چند ہیں وہ جب بھی آپ کو قرآن میں نظر آئیں، کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، تو یہ جان لیں کہ اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم حالت رفع میں ہوگا اور خبر حالت نصب میں ہوگی۔ تو اس طرح ہی آپ پہچانیں گے کہ اچھا یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیسے بنے گا۔ کانا خالد مریضن، خالد مریض تھا۔ اب آ گیا جی انا مریض، میں بیمار ہوں۔ اب چونکہ یہ اب دیکھیں اب ضمیر آ گئی ہے، جب ضمیر آئے گی تو پھر آپ گردان کی طرف رخ کریں گے، اور گردان کا وہ صیغہ چنیں گے جو ضمیر کو ریپریزنٹ کرے گا، وہ ہے کنت مریضن۔ اب آپ آنا کو ڈیلیٹ کر دیں گے، کنت مریضن، میں بیمار تھا۔ اب کیسے پتہ چلے گا اسم کانا کیا ہے اس میں؟ تو اس میں اسم آنا اس کے اندر موجود ہے، ہم کہیں گے اسم آنا مستتر کہ چھپا ہوا ہے کنتو میں، اور یہ ہے خبر کنتو، کنتو مریضن، میں بیمار تھا۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں کنتو مشغولن، میں مصروف تھا، کنتو مسافرن، میں مسافر تھا، نہیں میں سفر کر رہا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا ماضی کے ساتھ کہ آپ نے اس کو تھا کے میننگ میں لے کے جانا ہے جملہ اسمیہ کو، لیکن اگر آپ نے اس کو لے کے آنا ہے
مستقبل میں کہ ہوگا، تو ہوگا کے لیے کیسے ہوگا؟ اس کانا کی جگہ پہ آ جائے گا یکون، بس صرف اتنا ہوگا، یکون الجو باردن، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، ٹرانسفارمیشن۔ یکون الجو باردن، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یکون خالد مریدن، خالد بیمار ہو جائے گا، یعنی اگر اب یہ بھی ہو سکتا ہے پیچھے جملہ ہو کہ اگر خالد ٹھنڈے پانی سے نہائے گا تو خالد بیمار ہو جائے گا، یکون خالد مریدن۔ اب میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اکون مریدن، میں بیمار ہو جاؤں گا، آنا نکون مردا، ہم سب بیمار ہو جائیں گے۔ سو اس طرح سے اس میں اب زیادہ وقت اس لیے نہیں لگا، اصل بات آپ کو یہاں بتا دی، یہاں پہ بھی وہی ہوگا، اسم اکونو خبر اکونو، اسم یکونو خبر یکونو۔ اور نیچے ایکسرسائز میں آپ ضرور اس کو حل کیجئے گا، قرآن مجید سے میں نے مثالیں لی ہیں یکونو، کانا وغیرہ ان سب کی۔ اور اب ہم اس کو فعل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ فعل کے ساتھ آنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب میں اس کو فی الحال ڈیلیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پاس تھوڑی سی سپیس بچ جائے۔ جب اس کے ساتھ فعل آتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چینجز پیدا ہوتی ہیں، کچھ ہمیں معنی کے اندر تبدیلیاں ہمیں لانی پڑتی ہیں، جیسا کہ کانا ہے۔ اب کانا اور فعل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کانا ضربہ یضرب لے لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ فعل اس کے اندر جو اسم ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اس وقت اس جملے کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں ہوا اسم ہے اور یہ ضربہ اس کانا کی خبر ہے، کانا ضربہ۔ اس کا ترجمہ ہے اس نے مارا تھا۔ اب یہ ماضی بعید کی بات ہے، کانا ضربہ، کانا ضربہ، کانا قالا، اس نے کہا تھا، کانا قالا۔ سو اس سے ماضی بہت لمبی پرانی بات ہے۔ اب اگر میں اس کانا کے ساتھ فعل مضارع لے آؤں، میں کہتا ہوں کانا یضربو، کانا یضربو۔ اب آپ دیکھیں کیسے ہوگا۔ اس کا مطلب تو ہے وہ تھا، اس کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا ہوگا۔ اب ان دونوں کا کیسے رزلٹ نکلے گا؟ اس کا رزلٹ اس طرح سے نکلے گا، چونکہ اس میں ہوا اسم ہے اور یہ یضربو اس کی خبر ہے، اور کانا کا مطلب ہے تھا، اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ مارتا تھا، وہ مارتا تھا یا وہ مارا کرتا تھا، وہ مارا کرتا تھا، یعنی اس نے مارا تھا، وہ مارا کرتا تھا۔ اس کا ماضی استمراری اس کو کہا جاتا ہے، ماضی استمراری، یہ ماضی بعید۔ استمرار عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کی کنٹینیوشن۔ ایک اور میں یہاں پہ بہت پیاری اگزامپل دی جا سکتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، کہ اگر میں یہاں لکھ دوں کان یقولو۔ اب آپ احادیث پڑھتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث میں بعض دفعہ یہ لکھا ہوتا ہے کان یقولو، وہ کہا کرتے تھے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم اس کو کیا، وہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کان یقول۔ سو ایک تو ہو گیا کانا کے ساتھ فعل، اور یہ بات یاد رہے کہ جو کانا کا اسم ہوگا خبر کا فعل اس کو ریپریزنٹ کرے گا، یعنی کان ضربا اس نے مارا تھا، کانا ضربا ان دونوں نے مارا تھا، کانو ضربو ان سب نے مارا تھا، کانت ضربت اس مؤنث نے مارا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا کان یقولو وہ کہا کرتے تھے، کانا یقولانی وہ دونوں کہا کرتے تھے، کانو یقولون وہ کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ کثرت سے آپ کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ یکونوں کے ساتھ جب فعل ماضی آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یکونو کے ساتھ اگر ہم فعل ماضی لے آئیں کہ یکونو ضربا،
یہ ایک شک کو ظاہر کرتا ہے. یکون ضربا، اب یکون ہے وہ ہوگا، ضربا اس نے مارا، اس نے مارا ہوگا، ایک شک کو ظاہر کر رہا ہے. اسے شکیہ کہتے ہیں، ماضی شکیہ جس کے اندر شک کا اظہار کیا جاتا ہے. یکون ضربا اس نے مارا ہوگا، یکون ضربا، یکون قالا اس نے کہا ہوگا، اس نے ایسا کہا ہوگا، یکون قالا ایذن اس نے ایسا بھی کہا ہوگا. تو یہ اس کے 3 استعمال ہیں. لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو لیکچر ابھی ڈیلیور کیا اور فوراً سے آپ کے جناب ازبر ہوگی، نہیں، پریکٹس، ہر چیز پریکٹس مانگتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جو 2 کتابوں کا وعدہ کیا ہے، 2 کتابوں کی آپ کو نصیحت کی ہے، ریکویسٹ کی ہے اسے پرنٹ کریں، اس کا مقصد بھی یہی ہے ان چیزوں کو ہم امیڈیٹلی اپلائی کر سکیں. میں اسی لیے آپ کو یہ گرامر کروانے کے بعد اسے امیڈیٹلی اپلیکیشن کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں. شروع میں تھوڑی سی دقت ہوگی، اس دقت کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آہستہ آہستہ جب آپ بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول میں یا جو اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں کہ شروع میں آپ کو ان کو بار بار ایک لفظ کو بتانا پڑتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے 6 مہینے 8 مہینے بعد وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اور میں نے ایسے نہیں پڑھا، ہمیں استاد پڑھایا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا تھا کہ ہم سے استاد ریڈنگ کروایا کرتے تھے، استاد پھر ہم سے ترجمے کروایا کرتے تھے. پہلے وہ ہمیں لے کر چلتے تھے، پھر صرف ہم سے سنتے تھے. تو ایسا ہی ہوگا، یہ نئی زبان ہے. آپ یوں سمجھیں، اپنے آپ کو بچہ سمجھیں کہ آپ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نئی چیز، میں بالکل ایسا قطعاً نہیں سمجھتا کہ میں نے جو کچھ ابھی پڑھایا وہ ازبر آپ کو فوراً ابھی ہوگا، نہیں، تھوڑا وقت لگے گا. اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. غلطی بھی ہوگی، ایڈجسٹمنٹ ہوگی، انشاءاللہ ہو جائے گی. تو آج ہم نے کانا یکونو کا استعمال دیکھا جملہ اسمیہ کے ساتھ، پھر اس کو ہم نے جملہ جو ہے وہ فعلیہ کے ساتھ کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور چیز، ان میں بھی وہ جو لم، لن، ان، کئی، لا سب استعمال ہوتے ہیں. ایک پیاری سی دعا ہے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ فعل مضارع، انا فاعل، عین واو ذال مادہ باب نون. اجوف کا قاعدہ چینج ہوا، آذ یعوذ پناہ میں آنا. متعلق فعل اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ان اکون من الجاہلین. ان مصدر کرنے والا جو فعل کو مصدر کر دیتا ہے. دیکھیں اکونو سے زبر ہو گیا نا، اکونا. اب یہ پورا مفعول ہے اعوذ کا، یہ پورا جملہ. اس کے اوپر انشاءاللہ جب ہم بکس کے اندر آئیں گے تو پھر زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی صحیح طرح سے. ان مصدریہ، اب اکونو فعل مضارع ناقص، آنا اس کا فاعل، اور من الجاہلین آنا اس کا اسم ہے، اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر نہیں ہے تو متعلق کی خبر ہے من حرف جر کی وجہ سے، قائم مقام خبر. یعنی اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ان اکونا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جاہلوں میں ہونے سے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے ان مصدر یا اس فعل کے اوریجنل میننگ کی طرف چلا جاتا ہے، ہونا. اس میں کیا ہے؟ ہونا. ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہل ہو جاؤں یا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ اس کا اس طرح سے اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے، اس طرح سے ہو گئی. اور میں نے آپ کو پچھلی ایک دفعہ وہ بتایا تھا، تکونینا، تکونینا. اب اس کو امر بنانا ہے، علامت مضارع ڈراپ کریں، نون ڈراپ کر دیں، کیا بن گیا؟ کونی، کونی. تو قرآن پاک میں کیسے ہے؟ یا نارو، یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اب یہ خبرو کانا اور یہ بھی خبرو کانا دونوں نصب ہیں. یا حرف ندا، نارو نارون سے ہو گیا منادا، اگر تنوین والا ہو تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ یا نارو، اے نار، کونی. اب کونی کا اسم کیا ہے؟ وہ ہے انتی، مؤنث ہے نا، آگ مؤنث ہے. یا نارو کونی،
بردن و سلامن ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی علی ابراہیم علیہ السلام پر. سو انشاءاللہ قصص الانبیاء میں یہ چیز آئے گی. الحمدللہ آج کا لیکچر میں نے کوشش کی ہے آسان ہو. اور ہاں ایک اور چیز آ گئی بڑی امپورٹنٹ، میرے ذہن میں آ گئی فوراً، نیچے میں نے بک پہ نظر دوڑائی. ایک چیز آپ کو ملتی ہے، کان اللہ غفوراً. اب حالت رفع اسمو کانا، یہ ہے خبرو کانا نصب، لیکن اس کا ترجمہ اللہ معاف کرنے والا تھا نہیں ہوگا. آپ نے انگلش میں ایک ٹرمنالوجی سنی ہوگی، یونیورسل ٹروتھ. آفاقی صداقتیں. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اور عربی میں بسا اوقات جس چیز کے اوپر تاکید ہوتی ہے اس کا ترجمہ اس کانا سے کیا جاتا ہے، کان اللہ غفوراً، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. سو آپ کو یہ تھا میں ترجمہ نہیں کرنا. ایک اور وہاں پہ کان الشیطان للانسانی. اب یہاں پہ اس بات کو سرٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ کان الشیطان، شیطان ہے، للانسانی، انسان کے لیے، خذولاً، دشمن. یعنی اس کا جو دشمن ہونا انسان کے لیے وہ کنفرم ہے. یہ ہمیں وہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں وہ کانا کیوں لایا گیا ہے. اب یہ تو نہیں بنے گا نا کان الشیطان للانسان خذولاً کہ شیطان انسان کا دشمن تھا، نہیں، وہ تو ابھی بھی ہے اور وہ آگے بھی رہے گا. تو اس چیز کو لانے کے لیے عربی میں کانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو مور سرٹیفائی کرنے کے لیے. انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ تھا جو مجھ سے مس ہو رہا تھا، نیچے کتاب میں نظر پڑی تو میرے سامنے آ گیا. جزاکم اللہ خیرہ. میرے لیے بہت دعائیں کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرماتا رہے اور اس سفر میں ہم آگے چلیں. اور جہاں تک رہی قصص الانبیاء اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لیکچر ہیں عربی کے، ان کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، ان کو کتنا وقت دینا ہے، ان دونوں کو میں ایک ہی لیکچر میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں کتابوں کو ہم ساتھ ساتھ پیرلل لے کر چلیں. ایک تو ہماری وکیبلری میں اضافہ ہو، ٹائم بھی ہم کم کنزیوم کر لیں، اور ہم آپ روزانہ کے لیے 1 گھنٹہ اب آپ فکس کر دیں، آپ کو عربی کو دینا ہے. آپ اپنی زندگی میں سے 1 گھنٹے کو ایکسٹریکٹ کر لیں. میں بھی تو یار آپ سب کے ساتھ اپنی زندگی میں سے کتنا وقت نکال کے رکھ رہا ہوں. میں نے بہت ساری چیزوں کو ترک کیا ہوا ہے. یعنی مجھے بھی دعوتیں آتی ہیں، جی چلیں ادھر پارٹی پہ چلتے ہیں، جی آج ہم بیچ پہ جا رہے ہیں، آج ہم فلاں جگہ. میں کہیں نہیں جاتا. میں اپنا کھانا لینے جاتا ہوں، چونکہ ابھی میری فیملی یہاں پر نہیں ہے. میں اپنا کھانا لینے جاتا ہوں، میں اس کا بھی ٹائم کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس میں اتنی دیر لگے گی، میرے اتنی دیر میں یہ کام کرنے میں میرا کتنا حرج ہوگا. مجھے کبھی کبھی یہاں میں چونکہ دوحہ سے دور رہتا ہوں تو مجھے دوحہ جانا پڑتا ہے. میں اپنے ٹائم کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ یار میں اتنی دیر کے لیے جاؤں گا، اتنا ٹائم مجھے لگے گا، تو اس میں میرا کتنا حرج ہو رہا ہے. یعنی میں اس کام کو کتنی کوئکلی کر سکتا ہوں، پوری پلاننگ کیا کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں. میرے بھی زندگی ہے، میں چاہوں تو میں بھی سب کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کے اپنا انجوائے کروں، گھوموں پھروں. نہیں، میرا مقصد خیر آپ پہ احسان جھاڑنا نہیں ہے، یہ توفیق ہے اللہ کی، اس کا احسان ہے. اور میری اس سے دعا ہے، یا اللہ یہ توفیق مجھ سے مرتے دم تک نہ چھیننا. یا اللہ یہ توفیق مجھ سے واپس نہ لینا. یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں قرآن مجید کی پوری گرامر نہ کر لوں، جب تک کہ میں 6 کی 6 احادیث کتابوں کی پوری گرامر نہ کروا لوں. یا اللہ مجھے موت نہ عطا فرمانا. یا اللہ مجھے زندگی دینا برکت والی، خیر والی، کہ میں یہ سارے کام کر لوں. اور یا اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بھی بچانا. اور یا اللہ مجھے تکبر سے بچانا. یا اللہ مجھے ریاکاری سے، مجھے خود پسندی سے، یا اللہ مجھے ان سب چیزوں سے بھی بچا لینا. میری اللہ سے یہ دعا ہے. آپ بھی میرے لیے یہ دعا کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.